لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک دونوں ہاتھ لہرا کر خطیب الاسلام خطیب پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ محمد فاروق الحسن قادری صاحب آپ کا شاندار استقبال کیجئے دونوں ہاتھ لہرائیے لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں کو بلند کیجئے خطاب شروع ہو جاتا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت مچل کے دونوں ہاتھ لہرا کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی پڑھ لو مل کے الصلاۃ والسلام علیکم دروشی کھول کے پڑھو تے کیمرے والے بچے اے تسی دوویں لائٹاں بند کر دے ایڈیاں وڈیاں وڈیاں لائٹاں اوتے لائیاں نے تے مولوی نوں انہاں ضرور کرنا اے دوویں لائٹاں بند کر دے پتر اے بھی بند کر دے اندر اونچی لائٹ اوتے لگی ہوئی ہے جزاک اللہ دروشی پڑھو جی سارے الصلاۃ والسلام علیکم کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ رات دے پونے 12 بجے حضور دے غلام کھیتاں دے اندر جناب اعلیٰ اس سرزمین سے بیٹھ کے کیویں میرے آقا مولا دے دروشی پڑھ رہے ہیں الصلاۃ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبی حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کسے کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا بس تیری چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا بس تیری چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے
ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے کون ہے طاف اپنا حال کسے سے کہے کون ہے طاف اپنا حال کسے سے کہے زخم دل کس کو دکھائے آپ کے زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے آپ کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و صلاۃ بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات دے لا محدود درود و سلام نے نظرانے پیش کرنے کے بعد زینت اسٹیج علماء کرام مشائخ اہل سنت بالخصوص محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ مفتی عبدالرسول رضوی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ لائق صد وقار تکریم عزت مآب جناب حاجی غلام مصطفیٰ سیفی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ آل نبی اولاد علی جناب سید گلزار شاہ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد عدنان رضا صاحب دامت برکاتہ ملالیہ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد باقر صاحب دامت برکاتہ ملالیہ حضرت علامہ مولانا محمد عمر فریدی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ حضرت علامہ قاری منظور احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ علامہ محمد نوری صاحب دامت برکاتہ ملالیہ حضرت علامہ مفتی مقبول احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ اور بانیان محفل عزت مآب محافظ ختم نبوت جناب محمد گلفام مصطفی صاحب عزت مآب جناب حافظ شہزاد انجم صاحب اور دیگر تمام تحریک لبیک یا رسول اللہ دے ذمہ داران عہدیداران کارکنان تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پی پی 195 عارف اعلیٰ دے تمام تحریکی ساتھی کسی درام رہ گیا ہے تے بابا جی ایک گل فرمانے ہوتے سن تساں جنہ مالکہ واسطے آئے ہو مالک تھانو دیکھ رہے ہیں جتنے پنڈالش بیٹھے نے سٹیج تو لے کے مجمع دے اندر بیٹھنے والے حضور دے ہر غلام نو میرے آنکھوں مولا لائزہ فرما رہے ہیں مالک اپنے کرم نال حق آکھن حق سنن حق سمجھن اور حق تے چلن دی توفیق عطا فرمائے لمبی چوڑی تقریر نہیں دو چار ضروری گلاں تواڈے نال کرنیاں نے میں امید کرنا دل جمی نال گل سنو گے گل پلے پوے تے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ مولوی دی دل جوئی واسطے ہونا ہے کوئی ضروری نہیں ہے بھئی تسی اندر پابند ہو ہاں البتہ اچھا لگتا ہے کہ اندر کم از کم سٹیج تے بیٹھے ہوئے لوگوں نے پتہ ہوتا ہے کہ یار جڑے سامنے بیٹھے نے انہاں دی گل وال توجہ ہے دل مننے دے سبحان اللہ کہہ دیو ورنہ ویسے ستائے ہوئے لوگ مہنگائی دے بجلی دے بلاں دے یہ بس چپ کر کے سن لینا اتنی بڑی بات ہے بادشاہ تواڈے نال کوئی جھگڑا نہیں ہے تسی سبحان اللہ آکھو تاں سبحان اللہ دل وچ آکھو تاں سبحان اللہ نہیں تواڈے حصے دی اسی آپے آکھ لاں گل یہ ہے رات دے 12 بجے والے نے
ایک گل ہمیشہ ذہن چاہتی ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا سی لو کانت الابدان انشئت للموت فقتل فی سبیل اللہ بالسیف افضل، کہ اگر یہ بدن موت کے لیے بنائے گئے ہیں تو اللہ کے راستے میں تلوار سے ٹکڑے ہو جانا سب سے بہترین موت ہے۔ جدو سانو پتہ ہے کہ اسی مرنا ہے، پھر دنیا زمینہ جاگیرہ دنیا دارہ پیچھے مرنا آسان سمجھ دیئے، دین پیچھے کھڑے ہونا اتنا مشکل کیوں سمجھ دیئے؟ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہی ایک گل کر دے ہو گے کہ قوم نو یہ چیز سمجھنی پوے گی کہ جدو حق نال کھڑے ہو گے، حق بولو گے، جڑے نہ حق رستے آلے نے انہوں نے توڑے تو تکلیف بھی ہوگے گی، انہوں نے غصہ بھی توڑے تے آئے گا۔ ایسا کوئی حق نہیں ہے کہ جیدے ہوتے کافر بھی خوش ہوئے، مسلمان بھی خوش ہوئے، نمازی بھی خوش ہوئے، تے ظالم تے قبضہ گروپ بھی خوش ہوئے۔ آخر حق نال کوئی نہ کوئی تے پریشان ہوئے گا نا۔ عربی اچھ کہتے ہیں الحق کو مرن، حق تو کڑوا ہوتا ہے۔ وہ بڑی مثال ساڑی پنجابی مشہور ایک بندر کہا یار میں نے مرچہ لگ گیا، انہیں کہا میں تے جے سچ بولے ہی نہیں تے تینوں مرچہ گاڑی لگی، سچ نو مرچہ دے ہوتی ہے نہیں تے کنفرم ہے۔ لہذا سچی تے کھری گل دا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے، اے بالکل نیم دے اس کڑوے رس دی طرح ہے جڑا زبان نو تے کوڑا لگدا ہے لیکن اندر دے پھوڑے پھپسیاں تے خون دیاں بیماریاں انہیں ختم کر دیں۔ اسی تواڈے تو امید رکھ کے آئے ہوں، اللہ رسول دے کرم نال تسی گل سنو گے، دل جگہ دے ہو گے۔ پڑھئے قرآن۔ ہاں پڑھئے جی قرآن۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرے مالک نے فرمایا ہے میرے محبوب محمد تیرہ دی معیت دے اندر جتنے ہیں اے یاد رکھ لو انہاں دی کی شان ہے۔ محمد جو میرا رسول ہے، جو اللہ دا رسول ہے، تیرے ماحولہ جو انہاں دے دائیں بائیں انہاں دی محفل پاک جو بینا لے دے انہاں دی شان ہے کہ اے آپس وچ بڑے پیار نال رہندے رہے، لیکن کافرات تے بڑے سخت رہے، لیکن ماحول دائیں بائیں اقتدار دیا کرسیاں تے بینا لے آنو تساں دیکھ لو جنہوں تساں پرچیاں دے کے ووٹ دیا جناب اقتدار تے لے آندا، آج او کافراں دے کے تے بڑے نرم ہوندے نے۔ آج ساڈے ملک دے اندر بم مار دا بھی نندنا بڑے تے انہوں 2 دنوں وچ رہائی مل جاندی ہے، لیکن ناموس رسالت تے پہرا دیون واسطے اپنی نوکری دا دلا کے ممتاز قادری عمل کرے تے او تختیدار تے چڑھا دیتا جاتا ہے۔ ایتھے جناب اعلیٰ کافر ساڈے ملک 4 بندے مار کے باعزت بار پر مری ہو جائے، زبردستیوں دے جناب اعلیٰ مقتول دیوار ساروں دیت لین تے مجبور کر دیتا جائے، لیکن علماء تے مشائخ تے سید زادے تے حافظ کاری جیلہ دے اندر چھوڑ دیتے جاؤں کہ اس واسطے کہ حکومت دی مرضی دے مطابق یہ گل نہیں کر دے، قوم سارے منظر دے ہوتے تماشائی بڑھ کے پھرتی رہے، نہ لگے گلہ کرے مولوی صاحب آپ تو مذہبی لوگ ہیں، آپ کا سیاست سے کیا کام ہے؟ آپ تو مذہبی لوگ ہیں، مذہبی لوگوں کا سیاسی معاملات میں مداخلت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تسی نہ آکھ دے ہو وہ باوے لاہور تے کہتے ہیں مولوی جی اسی تے جلسہ سننا ہے سا، اسی تے ملاد تے محفل سننا ہے سا، وچے سیاسی تے حکومت دے خلاف گلاں شروع ہو گئی اور میں کہنا چاہتا سنو اے شکر مولا حسین علیہ السلام دے کردار دا جنہاں نے اپنا کردار پیش کر کے دنیا کو دسیا، یزید دی حکومت، یزید دی سیاست، یزید دے نظام ریاست دے خلاف حسین میدان کھڑے ہو کے دس گئے اگر حکمران یزید مزاج دا ہوئے گا حسینی مزاج انہوں زبان نال بھی روکے گا، انہوں ہاتھ نال بھی روکے گا، تو یاد رکھ لینا پھر یزیدی ظالم دا نام نہیں رہنا، لیکن حسین دے نظریے دا نام قیامت تک رہنا ہے، قیامت تک زمانہ کہتا رہے گا یا حسین بن علی تیرا زمانہ
پڑھیے پڑھیے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے تہبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے کیوں حسین آئے میدان یزید دی گورنمنٹ بھی سی ریاستی نظام بھی ہوندہ چلدا سی سیاسی نظام بھی ہوندہ چلدا سی پر حسین اس واسطے میدان چاہیا اپنے رستے دے اندر ایک مقام تے خطبہ دیتا جڑا اپنے ساتھیاں نو اور باقی سنن والےاں نو اون دے اندر ایک حدیث بھی سنائی اجازت ہوے میں پڑھ بڑے علماء تشریف فرمانے ساڑھے استاد بھائی ساڑھے تو بہت زیادہ علم و فضل دے لحاظ نال لوگ میں تے انہاں دے شاگرداں دے جناب جوڑدا نہیں ہے تے انہاں دی اعلی ظرفی ہے کہ میرے جیسے نہیں کمپے نو ایتھے بٹھاتے ہیں دو چار گلاں کرن واسطے گل ہے میرے آقا مولا نے فرمایا کہ قیامت تک حضور نے اپنی امت رو فرمایا مرّا منکم سلطانا جائرا جیڑا بھی تواڈے وچوں ویکھے ظالم بادشاہ کیسا مستحلن لحرم اللہ جیڑا اللہ دیاں حرام کردہ چیزاں نو حلال کرنا لا تو ایمانداری نال دسو پاکستان نے 76 سال تو حرام سود نو حلال کر کے کھوا رہے ہیں کہ نہیں کھوا رہے ہولی ہولی بول دے کھوا رہے ہیں کہ نہیں کھوا رہے تے اے بے حیائی نو فروغ دے دیا انہاں ساریاں چیزاں نو جناب قانونی شکل دے کے پروٹیکشن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اسلام دے خلاف دے امراض بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے اسلامی ملک دے اندر شراب دے پیرمنٹ چلا کے حرام کم نو حلال دی شکل دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے پہلی نشانی مستحلن لحرم اللہ جڑا اللہ دیاں حرام کردہ چیزاں نو حلال کرے قوم دیاں دیاں نچاوے تے بعد چاکھے اے حقیقی آزادی ماما بہنا نچاوے تے نالے نو آکھے اے جہاد ہے اے ساریاں چیزاں مستحلن لحرم اللہ اللہ دیاں حرام کردہ چیزاں نو حلال کرے دوسری نشانی ناقضاً لعہد اللہ اللہ دا وعدہ توڑا نہ لا ہوئے کلمہ اللہ رسول دا پڑھے تے نظام یورپ دا لے کے عمل نہیں کرتا مخالفاً لسنت رسول اللہ رسول اللہ دی سنت دا مخالف ہوئے حضور آکھن لا عزت الا بالجہاد جہاد بغیر عزت کوئی نہیں تے جہاد دے نیڑے نہ جان ایمانداری لگدا سے ساریاں نشانیاں آج دے حکمران وچ ہے کہ کوئی نہ جڑے ہولی ہولی بول رہے انہاں نو نہیں لگ رہے ہاتھ کھڑا کرو کنوں کنوں لگدا ہے کہ ساریاں نشانیاں آج دے حکمران وچ ہیں جتنے بھی گزرے نے پارٹیاں والے سارے اچ نے اچھا جی پھر کی ہوئے گا جی یہ ساریاں چیزاں دے اندر ہون پھر بے حیائی نو فروغ دینا لا ہوئے تے پھر طاقت دے باوجود جڑا بندہ انہوں زبان نال نہ روکے انہوں ہاتھ نال نہ روکے بادشاہ نو میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا اے اللہ دا حق ہے جتھے ظالم نو جہنم میں سٹے گا چپ رہنا لے تماشا ویکھن والے نو بھی ڈاری جڑے کہندے نے مولوی صاحب سانو کی جڑے کہندے نے ہم تو شریف آدمی ہیں جڑے کہندے نے ہم تو الحمدللہ میں اتنے حج کیتے اتنے عمرے کیتے اللہ تینوں بار بار لے جائے اللہ تینوں بار بار حج عمرے دی توفیق دے نیک بختہ صرف حج عمرے جا کے تو کھجوراں کھانتے زمزم پین دا نہ ہی حج سمجھے اور تینوں کوئی شے نہیں لبھی تینوں بدر والا مقام نہیں نظر آیا جتھے میرے کریم 305 بندے لے کے 1000 دے مقابلے چلے گئے تینوں حج دے ہوتے جاندے ہاں خندق دا مقام نہیں نظر آیا جتھے میرے کریم آقا نے پورے عرب دے بڑے بڑے بدماشاں سے مقابلے مدینے دے اندر اپنے غلاماں دے نال ڈٹ کے حق دے ہوتے پہرا دیتا تینوں سارا عرب مکہ مدینہ نظر آیا ہے تینوں مکے دے وچ او راواں نظر نہیں آئی ہیں جتھوں رسول اللہ صرف اس واسطے مکہ چھوڑ کے گئے کہ اس امت تک سارے دا سارا قرآن پہنچے سارے دا سارا اسلام پہنچے میری گل کوڑی لگے تے اقبال تو پوچھی بولو اقبال کہتا ہے زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی زائران کعبہ
اقبال یہ پوچھے کوئی کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں دیتے زمزم پی کے سارے راضی رہا میں نو خالص زمزم لگ گیا میں اتنی جناب بوتلہ لے آیا میں نو کسے روکیا نہیں میں کمال کر آیا میں 4 بوتلہ لے آیا میں 5 لے کے آیا صرف زمزم تے توجہ رکھیے لیکن جنہی ایڑی چون زمزم جاری ہویا جناب اعلیٰ اس جناب اسماعیل تو لے کے جناب اعلیٰ جنہیں کوثر پلانا ہے اس پاک محمد تک تینو کسے نبی دے کردار دے وچوں کوئی جھلک مکے مدینے وچ نظر نہیں آئی تے پھر اپنے گربان دے اندر جھانک پھر تو جناب اعلیٰ صرف سیر کر کے آیا ہے مقامات مقدسہ دی زیارت کر کے آیا ہے تینو حج عمرے دا پتہ ہی نہیں چلے کہ حج دا مطلب کی ہے عمرے دا مطلب کی ہے مسلمانوں یہی پیغام دے وڑا ہے حج عمرہ تے ہی سکھاندا ہے اوکھا ویلا جدوں آوے دین نال کھڑے ہو جاؤ حج عمرہ ہی سکھاندا جس ویلے عمرہ کر رہے ہو لازمیوں ویلا یاد کریا کرو جدو این حج تو ایک دن پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام حج نو قضا کر کے حج نو عمرے میں تبدیل کر کے آپ مکے وچوں نکل کے کربلا چلے گئے آپ نے نانے دی امت رو سبق دے چھوڑے آؤ حج دی قضا ہو سکتی ہے دین دے پہرے دی قضا نہیں ہو سکتی مجھے بولو ایتھے بہانے بڑھائی جان گے حضرت صاحب میں نے پینڈٹ کلا حضرت صاحب باقی سارے چودھری ادھر حضرت صاحب باقی سارے وڈیرے ادھر او اوکھے ویلے تے نیک بختہ پتہ لگدا ہے کہ سارے ادھر سن تو حق نال اوکھے ویلے تے نیک بختہ پتہ لگدا ورنہ تے بالکل وہی کیفیت ہے جڑی کوفیاں دی حالت سی وہی حالت پھر آج مسلمان دی جدو فرزدق شاعر نے امام علی مقام نو کربلا تو بھی بہت پہلے ملاقات کی تھی آپ نے فرمایا سنا کوفے دا کی حال ہے انہیں کہا جی قلوبہم ماکا و سیوفہم ما بنی امیہ دل انہوں نے توڑے نال نے تے تلوارہ بنی امیہ نال نے اگے توڑی مرضی ہے یعنی دوجے لفظاں چاٹ دی گل کریے زندہ باد حسین دے نعرے توڑے لان گے لیکن ووٹ یزیدی نظام نو پان گے اگے توڑی مرضی ہے جڑے پاس آج بندہ آکے الحمدللہ میں سنی ہوں بریلوی ہوں یار بھی مناتا ہوں یا رسول اللہ کہتا ہوں ملاد بھی مناتا ہوں لیکن ووٹ ہم نے نون لیگ کو دیا تھا ووٹ ہم نے بلے والوں کو دیا تیر والوں کو دیا ایتھے میں کی آکھاں ایتھے اقبال بولے ہمیں پنجابی ہونا جرم نہیں گالے ہے کہ جیڑی قوم انگریزی میچ دی کمنٹری سمجھ سکتی ہے اور اقبال بھی سمجھ سکتی ہے بشرط ہے کہ دل بیدار ہونا چاہیے اقبال کہنا ہے یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر یہ نادا گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا یہ نادا گرے گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا یہ اس ریڈی والے واسطے اس مزدور واسطے اس مولوی واسطے اس پیر واسطے اس مذہبی رہنما اس مدرسے والے واسطے اس مسجد دے صدر واسطے اس مدرسے دے محتمم واسطے میری گل جڑا کہندا علاقے دے وڈیرے سارے فلانی جماعت نال سن میں کلا سا حضور میں مجبور سا میں انہوں دسنا چاہنا علامہ اقبال کہندا ہے اوکھے ویلے پتہ لگدا ہے ایک بندہ جڑا سر تے کفن بن کے حضور دے دین واسطے کھڑا ہویا لکھاں لالچی تے جیباں بھرنا لیاں 100 درجے کروڑ درجے چنگا ہوتا ہے کہ صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش زندہ باد صحبت پیر روم سے
مجھ پہ ہوا یہ راز فاش صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے نام سے فرنگ خیرہ نہ کر سکو مجھے جلوے نام سے فرنگ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف یا علی زندہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک توجہ بھائی آئے تھے جیڑا آندہ ہے بجلی دے ریٹ ودھا دیو پیٹرول ودھا دیو مہنگائی کر دیو مہنگائیاں کر کے جے ملک چلانا ہے یہ تو کسی ریڈی والے بھی کھڑا کر دے حکومت تے وہ بھی چلا لے گا جیڑا آندہ ہے وہی روندا آندہ ہے جی خزانے خالی سن ساڑھے پلے کچھ نہیں سی سنو خزانے بھرے کے میں جاندے رہے وہ صرف حضور دے دین نال بھرے جاندے اجازت ہوئے تو ایک مثال پیش کرا آئیے جناب اعلیٰ حضرت عمر بن عبدالعزیز دا دور صرف 2.5 سال بنو امیہ دے جناب اعلیٰ ظلم بربریت دے اس دور دے جتھے مروان تو بعد عبد الملک بن مروان اس تو بعد جناب ولید بن عبد الملک سلیمان بن عبد الملک کے سارے آندے جناب دور چل دے حتیٰ کہ جس میں جناب عمر بن عبدالعزیز دا دور آیا ہے این زمانے دے اندر آکھیا حضرت جی تسی آتے بیٹھے ہو لیکن مسئلہ ایک بڑا عجیب ہے کیونکہ جناب جس ویلے اسلام پھیلے تیزی نال تے لوگاں نو پتہ چلے جڑا کلمہ پڑھے گا وہ جزیہ نہیں دینا پوے گا اور ٹیکس نہیں دینا پوے گا بس وہ سال بعد اپنے مال وچوں زکات دے گا 2.5% باقی انہوں کوئی اضافی ٹیکس کوئی نہیں بڑی تعداد لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے لیکن جس ویلے دیکھے عبد الملک بن مروان دے تے باقی جنابوں دے آنے والے بعد خلیفے آنے کس طریقے نال تے ٹیکساں وچ کمیاں دی جا رہی ہے انہوں نے کیا خبردار ہن تے کوئی نویں بندے دا پہلے کلمہ قبول نہیں کرنا تے جے کوئی کلمہ قبول کر ہی لوے تے پھر ٹیکس انہوں مسلمان ہو کے بھی دینا پوے گا جیڑا ٹیکس ہو کافر دور دینا سی سمجھ آئی کہ نہیں انہیں کہ ٹیکس دینا پوے گا بھامے مسلمان ہو یا نہ ہو انہیں کہ جناب ہون کی حکم ہے جے تسی اجازت دیں دے ہو کہ سارے انہوں مسلمان ہون دیتا جائے جڑا ہونا چاہتا ہے تو پھر ٹیکس بہت مشکل ہے جزیہ نہیں لبڑا سنو مسلمانہ دا حاکم کی جواب دے رہے انہیں جوابی خط لکھیا سونا گورنر مصر اللہ نے میرے نبی نو ٹیکس کٹھا کرنا والا محصول چنگی کٹھا کرنا والا بنا کے نہیں بھیجیا اللہ وال بلاون والا اپنا رسول بنا کے بھیجا میرا خط جدوں تیرے کول پہنچے تو لوگاں اعلان کر دے کہ جڑا کلمہ پڑے گا ٹیکسز ختم جزیہ ختم پھر جے تینوں لگے پورا مصری مسلمان ہو گیا ہے ٹیکس والا رجسٹر کٹھا کری میرے والا جی سانو ٹیکس نہیں چاہیے دے حضور دا دین چاہیے حاکم نے جس ویلے فیصلہ کیتا اسلام نو کیتا غالب اپنی خواہشاں کیتیاں قربان پھر اے وقت 2.5 سالاں دے وچ آ گیا ہن تے کہندے نے اگر ساری اچھی حکومت بھی آ جائے تو 30 سال لگیں گے پاکستان کو سیدھے ہونے میں کہ پاکستان نہیں عالم اسلام نو ٹھیک ہوندے 2.5 سال چاہیے نے بشرطے کہ کرسی دے اوتے کو محمد عربی دا فقیر بیٹھا ہو بیٹھا دے ہوئے نا جی اوتے کوئی انصاف والا پھر آکھن گے مولویو تانوں حکومت آندی نہیں ایسی نوے جیلان چو آئے تو نال دے ملک افغانستان دے اندر مولویاں دی حکومت آئی تو ساڑھے ٹی وی دے بیٹھے بہت سارے ڈھیر سارے ایکسٹرا سیانے صحافی کہہ رہے ہیں یہ دیکھنا 6 مہینے بھی ملک نہیں چلنے لگا جی ان سے مولوی آپس میں لڑ پڑیں گے ان کو لڑنا آتا ہے مولویوں کو ملک چلانا اور بات ہے آج سمجھ لو 2 سالوں تو بعد
مولویاں دی حکومت جس ملک 42 سال تو جنگ چھڑی ہوئی ہے انہاں دا 1000 روپیہ تے ساڑھا 3000 ساڑھے نالوں 3 گنا زیادہ انہاں دی کرنسی مضبوط اوتھے ڈالر 85-86 دا ہے ساڑھے ملک 300 تو لنگے پھر دا ہے اوتھے پیٹرول 60-70 دا ہے تے ساڑھے ملک 300 نو ہاتھ لا رہے ہیں اس جگہ دے اوتے جناب چوری نہ ہون دے برابر قتل و غارت نہ ہون دے برابر ایتھے اگر اخباراں تو علاوہ حقیقت دے اندر سروے کراؤ تے پاکستان وچ سینکڑا بندے روز مارے جاندے نے سینکڑا بندے روز قتل ہوندے نے ہزاراں بندیاں نال ڈکیتیاں ہوندیاں نے تے پھر جناب گلاں کردے نے اے سارا کچھ اس ملک جتھے ریلوے کوئی نہیں جتھے ڈیماں دا تواڈی طرح اور نہراں دا نظام کوئی نہیں اس ملک دے اندر اتنی خوشحالی تے تواڈے ملک وچ آٹے دیاں لینا تے بجلی واسطے دنیا خودکشی کر رہی ہوئے وجہ کیا ہے وجہ صرف اتنی ہے کہ رسول اللہ دا دین ہے جڑا خوشحالی بھی لے آندا ہے تے برکت بھی لے آندا ہے تے علاقیاں وچ امن بھی لے آندا ہے کیڑا کیڑا چاہندا ہے کہ ملک وچ امن آوے سبحان اللہ چاہندے ہو جی امن چاہندے ہو خوشحالی چاہندے ہو انصاف چاہندے ہو انصاف ایویں آنا ہے پرچیاں دیو بدماشاں نو تے نال آکھو کہ انصاف آ جائے چوراں ڈاکواں نو ووٹ دیو تے نال آکھنا انصاف آ جائے اتوں نال 5000 ووٹ دا لے کے جیب وچ پا لین گے پھر کہ مولوی صاحب ایک ووٹ نال کی ہوندا سی تواڈے ایک ووٹ نال جنہاں حکومت بنائی انہاں عافیہ صدیقی ویچی جے تیرے ووٹ نال ویچی جا سکتی سی نا بیٹی تے تیرے ووٹ نال کوئی غیرت مند حکومت تے آندا تے واپس بھی لے آئی جا سکتی سی تیرے ووٹ نال جنہاں حکومتاں بنائیاں انہاں کشمیر ویچیا جڑا آج بھی پوری دنیا دی سب تو بڑی انسانی جیل ہے تے جے تیرے ووٹ نال حکومتاں بڑیاں جنہاں او خان دے دور وچ اگر کشمیر ویچیا گیا ہے تے اگر تیرا ووٹ کسے صحیح بندے نو ملیا ہوندا حضور دے غلاماں کو ملیا ہوندا اج کشمیر آزاد بھی ہو سکدا سی ہن بھی ہو سکدا ہے بشرطے کہ تسی دین نال کھڑے تے ہوو کھڑے ہوو پکی گل مولوی صاحب فلانا 5000 10000 انہاں دیندا ہے ووٹ دا سڑکاں دا وعدہ کردا ہے نالیاں دا وعدہ کردا ہے 76 سال تو سڑکاں نالیاں نوکریاں دی لالچ وچ ووٹ دین والے ہو نہ سڑکاں نہ نالیاں تے نہ نوکریاں تے نہ ضرورتاں پوریاں ہوئیاں ایک واری تے حضور دا دین تخت لے آؤ یار ایک واری تے حضور دا دین تخت لے آؤ جیندا وس چلدا ہے اوہی اٹھ کے مولویاں نو پے جاندا ہے مولویوں نے یہ کر دیا مولوی نہ ہون تے انج ہو جائے مولوی نہ ہون تے انج ہو جائے مولوی بخشے گئے تے اسی جناب جنت تے چھالا مار دے جانا اللہ کرے تسی سارے جنت تے جاؤ مولوی نو کیڑا بل آندا خدا دے بندے ہو ہر گل دا غصہ مولوی تے جے پٹواری فرداں ویچ رہا ہے مولوی دی وجہ تو تے سانو گولی مار دیو جے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور وچ 7500 دھیاں دیاں اس طرح لٹ کے انہاں دیاں بےہودہ ویڈیو بنا کے ایک میجر اپنے موبائل دے اندر رکھ کے دھیاں نو بلیک میل کردا پھر رہے مولویاں دی وجہ تو تے بھائی میرے سانو گولی مار دے اسی مرن نو تیار ہاں یارا ساڈی وجہ تو جے رشوت عام ہوئی پئی ہے تھانے کچہری دے اندر تے سانو مار دے ساڈی وجہ تو جے اگر جھوٹیاں گواہیاں وکدیاں پئیاں نے دادا کیس کردا ہے تے پوترے تک کیس چلدا ہے سول تو لے کے تے سپریم کورٹ تک جاندے بندہ ویسے مک جاندا ہے ایمانداری نال دس اے ساڈی وجہ تو ہے تے جواب آئے گا نہیں تے جے ساڈی وجہ تو نہیں تے ایویں ساڈے تے کیوں غصہ کرنا نیک بختہ ایک واری مولوی نو کم از کم یار آزما کے تے ویکھ تو ساڈے ذمہ لائیا مسیتاں ساڈے ذمہ لائی اذان دینا نماز پڑھانا نکاح پڑھانا جننے مرضی اسی گئے گزرے ہوئیے کدی اذاناں تیریاں ختم ہوئیاں کدی برستی بارش دے اندر اولیاں دے برستے حتیٰ کہ گوڑے گوڑے پانی ہوئے ایک مسجد دے اندر نمازی نہ آوے نماز پڑھن واسطے کدی تیری اذان دی چھٹی ہوئی ہے یار کدی تیری نماز دی چھٹی ہوئی ہے کدی کوئی ریڑی لان والا آ کے آکھیا ہوئے میرا پیو مریا تے کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں لبیا میں بغیر جنازے دے دفنا دیتا ہے کوئی ایک غریب تینوں جھوپڑی والا آ کے آکھے میری دھی دا نکاح سی تے میں بڑے مولوی لبے نے تے کوئی نکاح پڑھانے والا نہیں نیک بختہ سانو جتھے تک رکھیا ہی 10000 20000 15000 5000 ساڈے مولوی نے اپنی ڈیوٹی کیتی ہے ملک چلان واسطے تو بدماش رکھے ملک چلان واسطے تو ڈاکو چنے ملک چلان واسطے تو چور چنے ایک مولوی مسجد بنوا رہا ہوئے تے مسجد بنانے 1 لاکھ روپیہ کٹھا ہویا ہوئے تے 95000 دے بل لبن تے 5000 دے بل تے رسیداں غائب ہو جان کہندے نے 5000 مسجد دا کھاتا ہے اس مولوی پیچھے نماز نہیں ہوندی اسی اینو نہیں رکھنا حیرت دی بات ہے
مولوی نکی امامت والا اے مسجد دی امامت ہے امامت صغرا ملک دی امامت ہے امامت کبرا اس مسلے دے اوتے 5000 دی کرپشن کسے دے اوتے شک پہ جائے انہوں نہیں کھڑا ہون دیندا وڈی امامت جتے حضور بیٹھے جتے ابو بکر صدیق بیٹھے جتے عمر بیٹھے عثمان بیٹھے مولا علی بیٹھے امام حسن بیٹھے عمر بن عبدالعزیز بیٹھے انہاں کرسیاں تے شرابی بٹھائی آنا ہے کوئی پوچھن والا بھی نہیں نالے ایک کہنا ہے کھاندا ہے تے لاندا بھی تے ہے یار اے تیرے قانون نے خدا دیا بندیا صرف مولویاں دے تے غصہ ہے ماڑے ہاں اس واسطے ساڈے تے غصہ کرنا ہے کر تو غصہ لیکن ایمانداری نال دس رہے ہاں تیرے بھلے واسطے آیا کسے آکھیا سی بابا جی نو مولوی صاحب چنگی بھلی تسی سونی تقریر کر دیو تانوں سیاست تے چان دی لوڑ کی ہے آپ نے فرمایا تاکہ تساں حضور اگے شرمندہ نہ ہو کہ جدو رسول اللہ نے پوچھنا ہے کہ میرے دین نو تخت کیوں نہیں لے آندا کہ تو اے نہ آکھ سکے کہ جی ساڈا تے کوئی ہے ہی نہیں سی ہے ہی سارے بدماش سن مجبوری سی اسی تیرا عذر ختم کیتا ہے تاں چنگے لوگ لے کے آیا کہ یارا اے حضور دے غلام نال کھڑے نے تے تسی انہاں نال کھڑے ہوو تے یار تو ساڈے نال بھی مقابلے کرنا ہے ساڈے نال تو آ کے جناب محاذ آرائیاں کرنا ہے بلا وجہ تو ساڈے نال لڑنا ہے اے گلاں زیب نہیں دیندیاں ایک گل یاد رکھنا لوگ کہندے سن مولوی کدی نہیں آ سکدے مولوی تصور بھی نہیں مولوی کیسے آ سکتے بھائی صاحب پھر کہنے سا کیوں کہنے نے اے 5 سال بھی خان دے اگلے 5 سال بھی خان دے اس تو اگلے 5 سال بھی خان دے پھر دیکھاں گے کوئی ہوئے گا پھر دیکھیا حکومت صدا میرے رب دیا ہے ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی جڑے کہندے نے ملا کیا کر سکتا ہے آج بھی ساڑیاں تقریراں 2 سال پرانیاں بھی ریکارڈ دے ہوتے پئیاں نے اسی آکھیا سی کہ ملا کچھ نہیں کر سکتا میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور رب نے پھر انہوں نے انجام تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا کیڑا کیڑا بندہ ہے جڑا ہون حضور دے دین واسطے لبیک نال کھڑا ہو سبحان اللہ بعض ایک گل یاد رکھنا حضور دے غلامو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک گل یاد رکھنا اے دین دے دشمن نہیں رہن گے آپس سے لڑ کے مر جان گے اللہ تعالیٰ انہوں آپس سے لڑا کے فنا کر دے گا اپنے دین واسطے مالک رستہ کھول رہے آتے کھولے گا دین اپنے حبیب دا تخت لے آوے گا دنیا دیکھ کے ظاہر کر دے گا میرے بندے نے آکھے اسی سولی ول جانے سید کفایت علی کافی نے پڑھے اسی سچ ثابت کر دکھایا ہے کہ کوئی گویا باقی رہے گا نہ چمن پڑھیے پڑھیے کوئی گویا باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کوئی ہے انہوں سمجھاونا والا نبی دا دین انہوں دا محتاج کوئی نہیں ہے نبی دا دین انہوں دے بدماشاں دی بدماشی نال رکنا نہیں ہے انہوں دے ڈکیتاں دی ڈکیتیاں نال رکنا نہیں ہے حضور دا دین تخت آ کے رہے گا اور جدو نبی دا دین تخت آئے گا پھر عمر عطا بندیال جیسے چیف جسٹس نہیں ہون گے پھر جسٹس جناب اعلیٰ حضرت قاضی ابو یوسف جیسے ہون گے جڑے حاکم وقت محکوم واسطے برابر عدل کرن گے جڑے قاضی شرح جیسے قاضی ہون گے حضرت مولا علی حیدر کرار آپ تے غلام ہون گے فیصلے کرن گے تے دنیا نو پتہ لگے گا انجی حضور دے غلام فیصلے کر دے یہ فیصلے نے کہ خان صاحب دیواری آوے تے چیف جسٹس دا عدل بیدار ہو جائے کہ جناب ان کو اخبار ملتا ہے کہ نہیں ان کو تکیہ ملا ہے کہ نہیں ان کو بیڈ ملا ہے کہ نہیں بندہ پوچھے اے تیرا رشتہ دار ہے تے باقی کہہ دی تیرے پیو مار کے آئے نے اے عدل ہے کہ جیڑا تو انہوں پسند ہوئے انہیں واسطے سارا کچھ لا دیو باقی غریب مردے رہن کوئی پوچھنا نہ ہوئے عدل ہوئے جیڑا میرے نبی نے دسیا ہے کہ جس وقت بدر دے 70 قیدی پکڑ کے لے آئے گئے تے رسیاں نال بننے ہوئے تے میرے کریم آقا قیدیاں تو گزرے تے حضور دے چچا جناب عباس اس وقت تک کلمہ نہیں سی پڑھیا
رسیاں نال بننے جسامت موٹی سی جدو گزرے سرکار قریب تو تے نال چاچے دی آواز سنی کہہ رہے ہائے مینوں رسیاں کھا رہی ہاں ہائے مینوں رسیاں کھا رہی ہاں تے اپنیاں دی آواز پچھانی جاندی ہے سینکڑا آوازاں وچ بھی اپنیاں دی آواز پچھانی دی ہے چاچے دی آواز پچھانی جدو کان وچ آواز آئی تے پھر میرے آقا تے ویسے حضور ہی نے نا او تے اپنے ایتھے بیٹھے امتی نو پہچان لیندے نے تے چاچا تے پھر چاچا ہویا تے میرے کریم آقا بے قراری نال کدی ادھر جا رہے کدی ادھر آ رہے صحابی نے دیکھا حضور خیر ہے آپ نے فرمایا میرے چاچے دی آواز میں نو بے قرار کر رہی ہے انہوں رسیاں کھا رہی ہیں انہوں نے کہا حضور پھر تواڈے چاچی دی رسیاں ڈھلیاں کر دئیے کھول دئیے انہوں آپ نے فرمایا پھر اے عدل دے خلاف ہے صرف چاچے دیاں رسیاں نہیں پھر سارے قیدیاں دیاں رسیاں برابر ڈھلیاں کر اے ہے عدل جڑا میرے آقا نے دسے اس عدل تو انہاں نو پریشانی ہے کہ اے عدل اگر آ گیا تو پھر کی بنے گا انہاں نو جو پسند ہوئے اون دے واسطے انصاف ہو رہے جو پسند نہ ہوئے تو انصاف ہو رہے او عدل کیسا جے انصاف آنے تو پھر عدل جدا ہونا ہے کہ صدیاں بعد سلطان قطب الدین ایبک شکار کر رہا ہوئے تھے شکار کردیاں تیر چلائے ہرن اگے گزر جائے بکریاں دے چرواہے ایک بچے نو تیر لگ جائے بچہ جائے مر کیس جناب اس علاقے دی سول عدالت پیش ہوئے تھے قاضی جدو چیزوں کیس سنن لگ رہا کیا مائی آ گئی ہے مدعیا اس بچے دی ماں کیا جی آ گئی ہے فرما ملزم آگے آئے ملزم پہنچ کے آئے جناب اعلیٰ ہاں جی جناب اعلیٰ ملزم حاضر ہو گیا کی نام ہے جناب بادشاہ سلطان قطب الدین ایبک فرماؤ انہوں کہے سپاہی بار کھڑے کر کے آوے تلوار اپنی جمع کرا کے آوے ایتھے جناب مجرم دی حیثیت نال ملزم دی حیثیت نال آ کے پیش ہوئے ایتھے جناب بادشاہی تے آکڑ لے کے نہ آوے سپاہی باہر رک گئے کمانڈو باہر رک گئے فوجی باہر رک گئے بادشاہ اندر آیا ہے ہاں جناب اعلیٰ تے قاضی صاحب فرما دے رہے ہاں جی تواڈے تیر نال نہ بچہ مریا فرمان لگے واقعی جی میرے تیر نال مریا پر میں جان کے نہیں ماریا غلطی نال ہویا ہے قاضی مائی تو پوچھتا ہے ہاں ماں تو بول ایک قاتل ثابت ہو گیا ہے جو سزا آنکھیں انہوں دیواں گے اے ہے عدل اما بول تیرا مجرم تیرے سامنے کھڑا ہے جو تو آنکھیں انہوں سزا دے دینے تیرا دل کرے انہوں تون لا دینے ہیں مار دینے ہیں تیرا دل کرے تے دیت لے لے اندے کلو پتر دی تیرا دل کرے انج معاف کر دے جو تیرا فیصلہ ہونا ہے اماں وہی چلے گا بھائی صاحبہ نے دیکھا بادشاہ نے تے بادشاہ نے بھی کوئی جناب آکڑ خانی نہیں دکھائی بادشاہ سر سوٹ کے کہنا ماں میری تیرے پتر نل کی دشمنی نہیں میں تے ویسے شکار کھیل رہا سا غلطی نال تیر چلے ہے باقی تینوں اسلام نے حق دیتا ہے جو تیرا دل کرے ماں میں حاضر ہوں بادشاہ دی زبانی گل سنی قاضی دی زبانی گل سنی تے ماں نے فیصلہ دیتا انہیں کیا سن قاضی میرا پتر دوبارہ مڑ کے نہیں آئے گا لیکن ایویں دا بادشاہ بھی پتہ نہیں دوبارہ آنا ہے کہ نہیں آنا جڑا اسلام تے آئین دے کے سر جھکا دے اس واسطے میں اپنے پتر نو معاف کیتا میں اپنے پتر دے قاتل نو معاف کیتا این دی سزا اے ہے اے جدوں تک زندہ رہے گا میرے پتر دی جگہ تے اے بھی میرا پتر ہی صدائے گا اے میرا بیٹا بن کے رہے گا اچھا جس ٹائم فیصلہ ہو گیا بادشاہ معاف بادشاہ جس ٹائم جناب اتھوں ہے نا بری تے قاضی نے کیا شکر کر بادشاہ جے تو ایتھے بدماشی تے آکڑ خانی نال وڑدا نا میری عدالت تے اے جڑے بندے کھڑے نے میں انہاں نو آکھیا ہویا سی انہوں وڑدے دی دوڑ لا دینی شکر کر کے تو بچ گیا ہے کہ تو آئین دے کے اسلام دے کے اپنی گردن جھکا دیتی ہے اسلام نے جو آکھیا تو گردن جھکا کے کیا جی اسلام دا آئین میرے واسطے حرف یاد کرے بسم اللہ الحر بالحر والعبد بالعبد میں جناب اعلیٰ دے تحت اپنی گردن جھکا دیتی ہے حکم فرماؤ تے اس بنیاد دے تینوں معافی ملی ہے اتنی دیر بادشاہ نے اپنی آستین دے وچوں خنجر کڈیا ایتھوں بادشاہ ہوندے نے اس دور وچ خاص خنجر وہ اپنا رکھ دے سن دفاع واسطے انہیں تو خنجر کڈیا انہیں کہا تو بھی شکر پڑھ کہ تو قرآن تے آئین دے مطابق فیصلہ کیتا جے تو میں نو دیندا نا پروٹوکول تے مائی نال نا انصافی کردا اسے خنجر نال میں تیری گردن لا کے جانی سی میں تینوں انعام نہیں سی دینے کہ تو جناب اس جگہ تے میری واہ واہ کیتی ہے میری بلے بلے کیتی ہے اور نیک بختو جس ویلے بادشاہ عدل والے ہوندے نے صدیاں بعد بھی رب انہاں دے نام زندہ رکھدا
سمجھ آئیے کہ نہیں؟ چاہتے ہو کہ پاکستان وچ عدل ہوئے؟ چاہتے ہو جڑے ہاتھ تھلے کر کے بیٹھے ہوئے مجسٹریٹ لگے ہو؟ چاہتے ہو عدل ہوئے؟ چاہتے ہو کہ انصاف ہوئے؟ چاہتے ہو کہ فوری انصاف ہوئے؟ تو پھر حضور دے دین نال کھڑے ہو گے تو دس دیو کہ بس رسول اللہ کا دین نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ لو جی تقریر و اختتام بھی جانب لے کے چلیے۔ اسی یہی اسلام پڑھے آئے جنہیں امیر غریب واسطے برابر دا عدل ہوئے، برابر دا انصاف ہوئے، جتھے بڑے تگڑے دا فرق نہ دیکھیا جائے۔ اے کیڑا عدل ہے جی کہ فیصل مسجد دے سامنے کوئی کلفیاں والا ریڑی لا کے کھڑا ہوئے تے جج سزا دیتا ہے کہ انہوں 3 مہینے قید ہے 5 لاکھ جرمانہ ہے، تے پھر غصے چ کہتا ہے کہ میرا دل نہیں بھر رہا، میرا دل کر رہا ہے میں اور بھی اس کو سزا دوں۔ کلفیاں دی ریڑی روڈ تے لاوے وہ دی سزا تے ہوئے۔ نواز شریف دے ہوتے ارباں دی کرپشن، زرداری تے ارباں دی کرپشن، خان دے ہوتے ارباں دی کرپشن، سارے پروٹوکول لے رہے ہیں زندہ باد یہ صداواں آ رہی ہیں نے کوئی پوچھنا لا نہیں۔ جے ہوندا حضور دا دین ایویں تے ججاں نوں بھی جناب سولی لٹکایا جانا سی تے انہاں دے حمایتیاں نوں بھی سولی لٹکایا جانا سی تے انشاءاللہ او وقت آن والا ہے انہاں سارے نوں چوک وچ لمیا پایا جانا ہے انشاءاللہ۔ گل کرنا انہاں دے پیو دا نظام ہے کہ جج دی زنانی آ کے کم کرن والی بچی دیاں ہڈیاں توڑ دے تے انہوں ککا مار مار کے انہیں دم توڑ دے سر دیاں ہڈیاں فریکچر کر دے تے پھر انہوں پوری ضمانت مل جان۔ تواڈے پیو دا انصاف ہے، تواڈے پیو دا عدل ہے۔ محمد عربی دا دین سب نو برابر کٹہرے دے اندر لے کے آوے گا انشاءاللہ۔ اور ایک گل تانوں دساں، تواڈے وڈیاں تے ساڈے وڈیاں قربانیاں دے کے انگریزاں دا لڑ کے ملک آزاد کرایا سی تے انگریزاں دے چمچے ہاں اس حد تک ملک نو لے کے آندا ہے کہ آج دوبارہ لوگ زمینہ ویچ کے انگریزاں ول جا رہے نے۔ جے چاہندے ہو کہ ملک چ عدل آوے لبیک دا ساتھ دیو۔ اللہ مینوں تانوں حضور دے دین نال کھڑے ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ رحمت پہلا کھو سلام رب کی رحمت تیرا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلامی آج جانا ہو قبول۔ اعلان سماعت فرمانے 5 ستمبر بعد سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے۔ آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے۔ آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے۔ آپ کے کیوں کسی کے در پہ جائے۔ آپ
اپنا جینا اپنا مرنا بس تیری چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا بس تیری چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار